آئے ہزار دو یہ آرزو نہیں ہے کہ دو آئے ہزار دو بس بڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو بس بڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو دیکھا ہے ابھی نظر میں جمال یار دیکھا ہے ابھی نظر میں جمال یار اے موت تھوڑی سی مہلت ادھار دو اے موت تھوڑی سی مہلت ادھار دو سنتے ہیں جا کے نہیں کہے لمحہ بڑا پرکھٹن سنتے ہیں جا کنی کہے لمحہ بڑا پرکھٹن بس لے کر نبی کا نام لحد میں اتار دو بس لے کر نبی کا نام لحد میں اتار دو یہ آرزو نہیں ہے کہ دو آئے ہزار دو بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو اللہم تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و صلاح و بعد نیت انہیں دو پہ جائیں خالق کائنات جل وعلا دی حمد و صلاح و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل شب اسراء دلال آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بلند اور اعلیٰ بارگاہ اندر نہایتی ادب و احترام دنال ہدیہ درود و سلام عرض کرم خدا سامعین حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اور ہمیشہ کلمہ حق اکھن دی توفیق عطا فرمائے
رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا تعالی جل شانہ شیطان لمین دے شرط ذہنی بنا عطا فرمائے اور اپنے حبیب علیہ السلام دی شفاعت کبریٰ دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ آپ احباب نو خبر ہے کہ پچھلا جمعہ کھان پین یعنی کھانے دے آداب قرآن کریم اور فرمان مصطفیٰ جو دسے سن تو کچھ باقی موضوع ایسی وعدہ کی تھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تھی تو اگلا جمعہ تو جو باقی سن جناب نے گوشت گزار کرنے نے اگر پھر بھی رہ گیا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کیونکہ اساں ساڑھا کلچر ساڑھے تعلیم ساڑھی تہذیب طور طریقہ کھان پین لباس چال شکل و صورت اساں اپنے حبیب مکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ چھڑ کے غیران دے طور طریقے سے ٹر پہ انہوں جیڑا بھی کوئی خطیب آوے کوئی عالم آوے عالم دی کوشش بھی ہوندی ہے خطیب دی کوشش بھی ہوندی ہے کہ بس شان سناواں تے اگے ہوواں ہر شے ساڑھے کھولوں لٹی گئی لٹیج گئے رہزن ڈاکو لائے کے چلے گئے نے قیمتی چیز نو چھان برا ساڑھے کھولوں چھٹ کے ٹر گئے جس طرح بزرگاں نے مثال لکھی مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ اور کے جیسے بزرگاں نے کہ ڈاکو رہزن چور جنو آخ دے ہو ڈاکو آخ دے ہو رہزن ڈاکو نو کہندے نے ایک گھر دے اندر نا انہوں نے سن لایا یعنی ڈاکو آئے تو انہوں نے سن لایا سن جانتے ہو نا دروازے بند ہوں تو شاید دروازہ جانا یا ویسے کسی دیوار دروازے کو سن لانا دیوار توڑ کے اندر آ جانا یا چھت مدھاڑ کے اندر آ جانا سن لایا تو انہوں گھر والے دے بچوں نا ایک افراد نو جاگ آ گئی گل ذرا غور سننا بزرگاں دی آخر دیتی مثال کوئی عام نہیں آدھے دی کو ساڑھے ورگے مولوی تھے آج دی عوام الناس جڑے بابے نام دی مثال نہیں ہے وقت دے عالمہ فقہا دی مثالہ دیتی ہوئی اور واقعی ہی انہوں دی جو اس وقت انہوں نے بیان کیتا سی آج سامنے کھنالو دیکھ رہے ہیں قلندر لاہور جیسا نے 100 سال پہلے کفر دے رگڑے پٹے سن آج اسیوں اپنی اکھاں دے نال دیکھ رہے ہیں واقعی و معاشرے دے اندر ہو رہے ہیں اقبال تیری قبر تے لکھاں کروڑا سنا تو ساڑھی اکھ کھولی گئی تیری اللہ دے نیک بندے نے کھولی سی تو ساڑھی اکھ سے کھولی تو چور آیا انہیں آکے نا گھر نو سن لایا تو گھر دے افراد دے وچوں ایک اٹھ گیا عموماً نوجوان تا نہیں اٹھتے بس بابے اٹھے پہلے بابا نے ایک دفعہ جاگ آج دوبارہ نیند نہیں ہوتی یہ عمر ہی ایسی ہے ایک بزرگ اٹھ گیا یعنی ایک گھر دا افراد اٹھے انہیں جا کے نا جڑا چوکیدار رکھے ایسی چوکیدار واسطے انہوں جا کے اٹھایا پمیاں اٹھ جور آ گئے وہ آیا تھے انہیں سارے گھر دے افراد اٹھا دیتا کی بندہ سے اٹھانا بھی جاگو مسلمان جاگو چور آ گیا جی ان جو دو اٹھایا تھے انہیں کہا میاں گھر نو سن لگ گیا تھوڑے نو رہن چور آ گئے لٹ رہے آؤ دفاع کریے وہ جڑے گھر دے افراد اٹھے سن وہ کہنے لگا چھاڑا چوکیدارا ادھر آ جڑی دادی ساڑھے دادے دی شان نہیں بیان کردہ پیا سی وہ ادھی بیان کی تھی ادھی گئی رہ وہ ذرا سنا نہ چھوڑ کے جا کے نکلے گا وہ تو راہ زنان ڈاکونوں چھڑ جیڑی راتی ساڑھے دادے دی شان بیان کر رہا سی نا
وہ ادھی بیان کی تھی تو اس بعد آپ گئے سوں تے او ہون اٹھ بیان تے ادھی شان بیان کر پوری کر بلے ساڑھے دادے دی کی شان سی چوکیدار نے کہا ٹھیک ہے کتی جدو چورنا مل جائے تو پھر انجی ہوتا ہے آخر دیں دالے کالا کالا ہے تو گھر ادھو ہی لٹیا جاندے نا جدو چوکیدار یا گھر دا افراد نال ملے ہوئے چوکیدار نے شان بیان شروع کر دی شان سن دے رہتے ہیں ٹھاٹھ بارشاں بیٹھے رہتے صبح جدو ہوئی تو نال دن جس آپ نے پوچھا اکڑ میں ہوں راتی کے سوتے مرے رہے ہو ساڑھے گھر راتی ڈاکو آگے جھگا لٹ کے لے گئے وہ کہنے لگے راہ صاحب اساں جاگے دیتا پیساں پر اساں اپنے ذرا دادے دی شان سن دے رہے اساں حاجی صاحب جاگ رہے اساں پر دادے دی شان بتاتی رہندی سی ذرا اور سن دے رہے ہیں فعلماء فقہا ایک سال دے کے سمجھا دے ہیں کہ ظالموں ہر شے ساڑھے کو لٹی گئی ہر شے عزت ایمان ہر شے غیرت لٹی گئی اور جیڑا بھی کوئی مولوی آندے انہوں نے وہ گلاں چھڈ سانو شانہ سنا ہن عالم سی چوکیدار عالم چوکیدار ہے یہ عوام الناس گھر والے نے ہن چوکیدار یہ جناب مل کے شانہ سنان لگ پہ تے پیچھے نندہ کی بنے گا عالم ہی اگر اس سے توجہ نہیں دینے گے تو کون دے بیٹا ہن جیڑا بھی عالمہ میں کوئی تو وہ شانہ ہی سنتا ہے میں کہی دا باقنا کہ ظالمہ اینا خیال کر اس وقت ایمان اور عزت بچانا اہل بیت دی بڑی شان ہے ایمان ہوئے گا تو اہل بیت دی شان بیان ہوئے گی جو تو ایمان ہی نہیں اہل بیت صحابہ اولیاء دی شان کی بیان کرنا سانو وہ شان بیان کرنا کوئی فائدہ دے بے جو تو ایمان ہی نہیں ساڑھے اندر غیرت ہی نہیں ساڑھے اندر غیرت ہی نہیں ایمان نہیں شانہ سن کے کی کرنا اس وقت شانہ دی ضرورت نہیں اس وقت قوم دی تربیت کرنے دی ضرورت ہے قوم نے اپنا کلچر کھان پین دا اٹھن بیٹھن دا بان دا ساری کو لے لینے وہ انگلش والے جڑے سکولی طبقہ نے نا انہوں نے کتاب ہے انہوں نے ایک شعر لکھا ہے حمدہ چمکی نہ تھی جب انگلش سے بیگانہ تھی حمدہ چمکی نہ تھی جب انگلش سے بیگانہ تھی اب ہے شم انجمن یعنی جدو تک انگلش کوئی نہیں آئی نا یہ تھاڑیاں جڑیاں بیبیاں نے انہاں تے شرم و حیات پردہ ہے سی اگر دوپٹہ لا کے بیٹھیاں نے وار واریاں نے بارو باپ آیا ہے حالانکہ باپ تو پردہ فرض نہیں یہ بارو باپ آیا یا سکا بھائی آیا ہے یا دادا آیا تو بھاجی کے سر تے دوپٹہ لے دیا سن کے نہیں انج ہے ہون جڑا ہون تا شادی ویاہ ہوئے نا دوپٹہ تا جا بجا کپڑے بھی لگے گئے میں پچھلے جمعہ پڑھا کے پچھلا رات سنوں ایک شادی تجانا دا اتفاق ہویا قسم با خدا کو بے غیرتی دی انتہاؤں دیئے پہلا ٹی ویاں جیئے در سن دے سان اکھی وکھے پیو نے اپنی دین نچایا ہے اپنی گران نے اپنی بہن نچایا ہے بھابیاں نچایا ہے اور منڈے دیا پھپھیاں مامیاں ماسیاں نچیاں نے وہ بے غیرت اور دلہ پیسے لے کے اتے انجن سوٹ ہوئے وہ اگر میلاد حضور دا مناوے تو لعنت پوے گی کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا دیوس تے جنت حرام ہے حرام ہے حرام حضور کو پوچھا گیا یا رسول اللہ دیوس کون ہے پنجابی اندر علماء نے تو ترجمہ کیتا فرمایا وہ بے غیرت ہے یہ گھر والی کو آ کے ہر بندہ آ کے پہندا ہوئے انہوں غیرت نہ ہوندی ہوئے جتھے ابا خود اپنے پتر دے بیاہ پہ دھی نہ چاہوے بہن نہ چاہوے پھپھیاں نہ چاہوے ماسیاں نہ چاہوے خالہ نہ چاہوے بابیاں نہ چاہوے لاکھ حضور دا میلاد مناوے اس میں غیرت دا کوئی میلاد نہیں کیسے سن رہے ہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی پیسے سٹ رہے سی ہوں میں جا کے گیا میں کہ یار کچھ نہ غیرت کرتا میں نے پتا کیا کہتے ہیں مولوی صاحب دین جو ہے وہ مسجد میں اور خانقاہوں میں چلتا ہے دنیا میں تو مولوی صاحب رکھنی پہنتی ہے میں کہا چلو میں جب واپسی جب آن لگا تو میں بلا کے کہنے جی کیا میری پھر عادت ہے اللہ دی مہربانی نال حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ فخر نہیں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ محلے والا نے مثال ویکھی علی صاحب نے پتہ ہے میں انہوں بلا کے دے کہنے جی کیا میں کہا میں چلے میں ایتھے ہی اللہ دی مہربانی جدو دھی دے دھی جڑی نو دھی ہوتی نا جدو نو دے پتر کو خدمت کرائیں گا نا وہ تو میں نے چشتی نہ آنکھی پکیاں نہیں کھائیں گا اللہ دی مہربانی جو تو کیتا ہے تے کل ہی آیا پیا سی کہنا جی وہ لڑائی پہ گئی میں کہا وہ کہا دیا کہ جو حق میں تو اس پہ چلے گئی میں کہا صبر کر کے پڑھنا ہوندہ کی حج تو ابتدا ہے دیکھو ابھی ابتدا ہے آگے آگے ہوتا ہے بس مسلمان جا غیرت کر اپنی دھی بہن نو چھپا اسا یزید نو گالاں کڈنے قسم با خدا شیعہ مذہب دی طریق اٹھا اہل سنت دی اٹھا جو بند دی اٹھا وہابی دی اٹھا چکڑالگی دی اٹھا جس مذہب فرقے آلے دی اٹھا تاریخ اٹھا کے بیغ یزید پلید ضرور سی لیکن دلہ نہیں سی انہیں اپنی دھیاں بھیڑا نہیں بچائیاں اساں یزید تو بھی بدتر ہیں انہیں اپنی دھیاں بھیڑا نہیں بچائیاں ادھے چا اپنی دھی بہن دی غیرت سی آج دا مسلمان کلمہ حضور دا پڑھتا ہے قسم کا خدا جب دیکھنے ہیں نا پھر آنے وہ چھوٹا یزید تھا ہم بڑے یزید ہیں مسلمان اپنا طور طریقہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے طور طریقے سے لیا ساڑھا لباس غیران ہے وہ تو ہے نہیں یار کافر بے ایمان ہے وہ بہت سارے ننگے پھر انسانوں کو دینا مکہ نہیں کرتی دکھ تو وہ تو ہوتا ہے نا کہ جو مسلمان ننگا ہوئے ایک میں نے کہنے لگا مولی صاحب تینوں کی میں اپنی اتنا ننگا کرا میں بڑی کپڑے پاؤں تو میرا کوئی رشتہ دار وہ میں کہا ظالمان جب دیکھا جاوے تو میں تیرا عزیز ہوں خونی رشتہ نہیں ہوتا رشتہ سب کلم عالم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب نے بڑے بڑے جدا ہو جانے گے لیکن جنہیں کلم عالم نے انہوں نے پیو پتر نو چھڑ جائے گا پتر پیو نو چھڑ جائے گا یہ ہے کہ نہیں ہے لیکن جنہیں نال دینی تعلقات سن وہ نہیں چھڑے گا چھڑے گا اس طرح حدیث سچایا کہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ جہاں جا رہے ہیں بزرگ کھلوتے ان کے پوچھے جائے گا بزرگ کو تو پہچانے نہیں میں کہا نہیں میں کہا میں وہ ہی ہاں ایک دیر میں تو وضو کرایا سے ہون میں جہنم میں چلے میں نے بچا رب دی بارے جاتی مولا ہے اپنی رب فرمائے گا ٹھیک ہے ایسے اللہ والے دے نال یاری گا اور اپنا طور طریقہ تعلیم تہذیب اسلام اپنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں شکل لگا ان کا تھوڑا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ تو حدیث مروی ہے میرے آقا علیہ السلام کھانا جو تناول فرماندے سن ہم سرکار دا کھانا ویکھ کے تناول فرماندے سن اساں کھانا انگریزاں دے طور طریقہ ویکھ کے کھانا ہے اپنے حبیب دی سنت اپنا کے کھانا بھی اندر ہو جائے گا شفا بن جائے گا اساں جدوں انگریزاں دا طور طریقہ بنا کے کھانے ہیں نا وہ کھانا اندر جا کے وبال بن جاتا ہے 500 دا کھانا کھانے 1000 ڈاکٹر ہوں دینے ہیں یہ نہیں شادی والے دی بھی موج 1000 انہوں نے ادھر دیتا ڈاکٹر دی موج گھر والوں وکھرا سے آپ وکھرا دلیل ہو جائے وہی اگر سرکار دی سنت کے مطابق اگر کھادا جاندہ آپ بھی سکھ جیسے سوال ملنا سکھانا بھی ببال نہیں شفا بڑھ جانا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ آپ حدیث دراوی نے اور فرماندن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جب تناول فرماندے سننا اپنی 3
انگلیاں دے نال کھاندے سن تے بار بار انہاں نوں صاف کردے سن خون پا کے کی کردے سن صاف کردے سن اور حضرت انس بن مالک ان کے فرماندے نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تسی کھانا کھا رہے ہو نا جب تسی کھانا کھا رہے ہو تواڈا کوئی لقمہ اگر تھلے ڈگ پوے کی تھلے اگر ڈگ پوے تو انہوں کی کرنا ہے اچھی طرح وہ دی غرد و غبار صاف کر کے نا کھا لینا شیطان واسطے نہ چھڑنا اچھی طرح کھا لینا لقمہ اگر کھا رہے ہو تو تھلے ڈگ پہ ہے سرکار نے فرمایا چک کے صاف کر لینا صاف کر کے سرکار نے فرمایا کھا لینا شیطان واسطے نہ چھڑنا اور اگے آپ فرماندے نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سامعین سنانچانو صحابہ حکم دیندے سن کہ جس پیالے جس برتن سے کھانا کھاندے سن سرکار فرماندے سن صاف کرن دا حکم دے سن فرماندے سن اچھی طرح صاف کرو اچھی طرح صاف کرو سرکار فرماندے سن تو انہوں نہیں پتا کہ کھانے دے کس حصے سے برکت ہے فرمایا جڑا تسی چھاڑے کے جا رہے ہو کی پتا وہ دے برکت ہو گئے تو ساڑھا کی حال ہے اساں گھر بھی خاص طور جدو کسی دعوت یا شادی دے جائیں گے نا جڑا نفس ہے نا نفس اپنی اکھاں نے یہ بڑیاں بکھیاں نہیں پلیٹ سالن دی بھر لواں گے کھانا تھوڑا ہے لیکن ایک حوث پئیے حوث پئیے پلیٹ بھر لواں گے تھوڑا جے کھاواں گے کھا کے نا تے باقی علیہ ان دی کوئی نمی ڈش آ گئی تے انہوں تھلے سو سرکار دی سنت ادا کیسے کی تھی حضور نے تو فرمایا کہ تھلے باڈے کو ڈگ پوے نا تے وہ لوگوں چک کے صاف کر کے کھا لو شیطان واسطے نہ چھڑو اتنے اسی آپ شیطان واسطے میں کثیر کھانا چھڑ کے چلے سرکار نے کی فرمایا ہم نہیں خبر کہ کھانے دے کس حصے چ برکت ہے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو کھانا تناول فرماندے سن نا آپ فرماندی نے سرکار کھانا تناول فرمان تو بعد حضور انج برتن صاف کردے سن نا کہ جن میں ان دھو کے رہے ہوتا پانی دینا سرکار انج برتن صاف کردے سن جن میں پانی دے نال دھو کے لے آیا ہوتا ہے ساڑھا کی حال ہے کہ اسے چھاڑے کے ہو جانے تو آسے مہمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطابق کھانا کھا جو کھانا کھائیں گا اللہ تبارک و تعالی جل شان و برکت عطا فرمائے گا کھانے دے آداب دے وچوں سب تو پہلا جڑا ادب ہے نا کھانا ہمیشہ بہ کے کھادا جاوے انج ہے کہ نہیں ہے ساڈا حال یہ ہے کہ اسے کھانا کھڑے ہو کے کھانے ہیں حکم ہے کہ کھانا کھڑے ہو کے بھی نہیں کھانا ٹیک لا کے بھی کھانا نہیں کھانا فقہاء فرماتے ہیں کھانا کھڑے ہو کے کھانا جانوراں دے نال مشابہت ہے جانور بھی کھڑے ہو کے کھاندے نا انسان بھی کھڑے ہو کے کھاوے تو بزرگ فرماتے ہیں پھر اشرف المخلوقات ہے پھر جانور فرق تا نہیں رہا نا رب ذوالجلال نے فرق پیدا کیتا ہے اے اشرف المخلوقات ہے اور اے جانور ہے جانوراں واسطے کوئی قرآن حدیث نہیں فقہ نہیں جو احکام آئے نے وہ جانوراں واسطے نہیں آئے وہ میرے اور توانے واسطے آئے ہیں رب ذوالجلال نے اپنے بندے واسطے بھیجے تو فرمایا کہ فرق ہونا چاہیے اشرف المخلوقات تے جانوراں وچ فرق ہونا چاہیے پانی اسی کھڑے ہو کے پینے حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی نے
میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کہ نہ پانی پیو، کھڑے ہو کے پانی پین تو کی فرمایا منع فرمایا، اور کھان تو بھی منع فرمایا، کھان تو بھی منع فرمایا، کھڑے ہو کے پانی پین تو بھی منع فرمایا، اور کھڑے ہو کے کھانا کھان تو بھی منع فرمایا۔ ایک روایت اندر انہی تک آیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اڈے وچوں کوئی شخص کھڑا ہو کے نہ پانی نہ پیوے، پانی نہ پیوے۔ راوی کو پوچھا گیا کہ کھڑا ہو کے جڑا بندہ کھانا کھاوے او دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ تو فرمایا اس تو بھی زیادہ خطرناک صورت ہے، فرمایا کہ جانور بھی کھڑا ہو کے پانی پیوے، انسان بھی پیوے، تو جانور تے انسان کی فرق رہ گیا۔ جانور بھی کھڑا ہو کے چارہ کرے، اپنا کھانا کھاوے، انسان بھی کھاوے، کی فرق رہ گیا؟ پہلے تو کھڑے ہو کے رواج سے ہوں وہ ٹیبلوں تے رکھ چھڑتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہیں جڑے بہت ترقی یافتہ ہیں، ترقی یافتہ جڑے ترقی یافتہ بہت ترق گئے ہیں، پڑھ کے انگریز دی تعلیم، دماغ خراب ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا جنہاں دا، بہت سی جنہاں تعلیم ہے وہ پلیٹ چ کھانا پان گے، پلیٹ کھانا پا کے ڈنگراں طرح ٹردے بھی رہن گے تے کھاندے بھی رہن گے، ٹردے بھی رہن گے تے کھاندے بھی رہن گے، ٹردے بھی رہن گے تے کھاندے بھی رہن گے۔ انج نہیں پانی دا گھٹ چاہ ہے، ٹردے پیندے بھی رہن گے، انج بھی کرتے رہنے، ایک چمچ لا لیا پھر ٹردے رہے، پھر ٹردے رہے۔ یہ مسلمانوں دا کھانا نہیں، یہ انگریزوں کا کھانا ہے۔ مسلمان دا کی کھانا؟ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا کھڑے ہو کے نہ کھانا کھاؤ نہ کھڑے ہو کے پانی پیو، تاکہ تھوڑے تے جانوران اندر فرق آ جاوے، کیونکہ جانور انسان واساں اشرف المخلوقات بنایا ہے، جانور کھڑے ہو کے پانی پیوے، انسان بھی پیوے۔ فقہا فرمانے نے پھر جانور تے انسان میں فرق نہیں، انسان پھر جانوروں کو بھی پھیڑا ہے۔ تو سرکار نے منع فرمایا ہے، بہت جڑے ترقی یافتہ معزز لوگ جڑے اپنے آپ میں معزز آخر ہیں، معزز نہیں، معزز سرکار دے صحابہ سن، معزز وہ لوگ نے فقہا فرمانے جڑے آقا علیہ السلام کی سنت دے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ سرکار نے منع فرمایا کھانا کھڑے ہو کے نہیں کھایا، اسا اگر کھانے ہیں تو اسا حضور دی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اس واسطے سے کھڑے ہو کے کھانا کھانا ہے کافران دا ہے، جانوران دا طریقہ ہے۔ اللہ قرآن نے فرماتا ہے کافر جڑے نہیں وہ جانوروں تو بھی بدتر ہیں۔ اللہ قرآن نے فرماتا ہے کافر جانوروں تو بدتر ہیں۔ انسان ہے کھانا کھا رہے ہیں، اوفو منہ مار لیا، اوفو مار لیا، اوفو منہ مار لیا۔ حالانکہ میں پچھلے جمعے میں حدیث بیان کی کسی امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصائص کبریٰ دے اندر حدیث نقل فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا میری امت تے ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت ان کھانا کھائے گی جنہیں گدا کھوتا اگالی کر دے کہ نہیں کرتا؟ اور کھوتا کھلوتا ہوئے تو اتھو منہ مار لیندہ، اتھو منہ مار لیندہ، ان جائے کہ نہیں؟ انسان بھی اگر پیاو ہے اتھو نہیں کر انسانیت دیا جو سرکار نے فرمایا آج ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ساتھ سے میرے آقا علیہ السلام نے جو سنت ہے وہ دے مطابق کھانا کھادا جاوے۔ دوسرا ساڑھے اندر اگلی بیماری یہ بہ گی اساں اجتماعی طور پہ کھانا نہیں کھاندے، انفرادی طور پہ کھاندے۔ او دا نقصان فقہا فرمانے نے کی ہویا ہے برکت اٹھ گئی ہے۔ کیوں ہے؟ برکت اٹھ گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سنت کی یہ سرکار جو اپنے گھر جاندے سن اپنے ازواج مطہرات دے نال کھانا کھاندے سن۔ ساڑھا کی حال ہے ساڑھے بچے اگر دو ہون نا تو دوسرا اپنے بھائی دے نال بینا کھانا کٹھا کھانا گوارا نہیں کرنا۔ او نہیں ماما میں دے نال نہیں کھانا، انج نہیں تے بندے نو کیا جائے کہ چلو یار تو اپنے گھر والے نہ نہیں میں نہیں کھانا، لوگ کیا کھانا گیا رنا مرید بانے گیا، وہ گال ہے مائیں تو نہ رنا مرید نہیں، حضور دی سنت چھڑ دی کٹھا کھانا کھانا۔ حضور نے فرمایا اگر کھانا قلیل ہے یعنی تھوڑا ہے اجتماعی طور سے اگر کھادا جاوے تو بھی کثیر بڑھ جاتا ہے، برکت پہ جاتا ہے۔ اگر کھانا کثیر ہے انفرادی طور سے مثلا الگ الگ کر کے کھا رہے
وہ کثیر بھی قلیل بن جاتا ہے. عموماً شادی آنا جانے نا اسی کسی نے کہے نا کہ یار میرے نال کھا لو کھانا، وہ نہیں مانو سامنے میں تو کئی دفعہ شادی آنا چاہیے تو میں کہتا کہ یار کٹھے کھا لینا چلو سرکار دے سنو، وہ نہیں مولوی صاحب تسی کھاؤ، میں ذرا علیحدہ کھانا پسند کرنا ہوں. جیسے سرکار دے ساتھ انہوں نے فرمایا انفرادی طور سے نہیں اجتماعی طور سے کھانا کھاؤ. ساڑھے اندر وہ بات یہ آیا ہے کہ جو اس انفرادی طور سے کھان لگے ہیں وہ برکت ساڑھے اندر اٹھ گئی. کٹھے بہ کے کھانا کھاؤ. سرکار نے فرمایا جو کٹھے بہ کے کھانا کھاؤ نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، برکت ہو جاتی. اگے فرمایا اگر تسی بھول گئے ہو تو درمیان جی یاد آیا تو درمیان جی پڑھ لو بسم اللہ درمیان جی پڑھ لو. اگر ہجے دسترخوان تے بیٹھے ہو درمیان جی نہیں پڑھیے، جے کھانا کھا کے دسترخوان سے بیٹھی ہو تو دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا اگر اجتماعی طور سے مثلا جی میں سارے کٹھے بہ کے اپنا کھانا کھا رہے ہیں، پوری گھر دی فیملی بیٹھی ہے، تو ایک بندے نے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو فقہا فرماتے ہیں سب واسطے وہ کفایت کر جائے گا، وہ کفایت کر جائے گا. ڈھلے ڈھلے بیٹھے وقتی مسائل بھی ایسا سمجھانے نے شانہ نہیں سنانی آگے میں مثال مولا دے روندے والے نہ دے بیٹھا سمجھائی کہ نہیں آ رہی، شانہ بتے نہیں سننے. اس واسطے کوئی دین سکھو. اسی ساڑھی قوم سر دی عاشق ہے، جلو تھوڑا جیا سخت اور جلال نال بولو نا بہت قوم پتہ کیا کہتی اور چیسی صاحب قاری صاحب آج بڑا مزہ آیا. مزہ نہیں لینا دین سکھنا ہے. سمجھا دی کہ نہیں آ رہی؟ اگلا یہ ہے کہ سدھے ہاتھ دے نال کھانا کھانا، یعنی دائیں ہاتھ دے نال کھانا کھانا سرکار دی کی ہے سنت ہے. اسی دائیں ہاتھ دے نال کھانا کچھ جڑے کھاندے نے تو سبحان اللہ، کچھ لوگ جڑے معزز نے وہ کھبے ہاتھ دے نال ہی کھاتے ہیں. او کوئی گال نہیں، میں کہیں نے میں کہا سجے ہاتھ دے نال نک صاف کر دیں، حالانکہ منع فرمایا گیا نک صاف کرنا ہے، کھبے ہاتھ دے نال صاف کرنا. کھانا کھانا ہے سجے ہاتھ دے نال. مسجد داخل ہونا ہے پہلا سجا پیر داخل کرنا ہے، پہلے سجا پیر داخل کرنا ہے. ساڑھا کوئی حساب ہی کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نے تعلیم دیتی، وصیت فرمائی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھاندے ہویا، پانی پیندے ہویا، کوئی چیز لیندے ہویا، کوئی چیز کسی نے دیندے ہویا، سرکار نے فرمایا سجا ہاتھ استعمال کرے آجے. کی کرے آجے؟ سجا ہاتھ استعمال کرے آجے. اگر بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا فرمایا نہ کھادا جا رہے، وہ کھانا بغیر بسم اللہ تو جڑا پڑھ کے کھادا گیا اس کھانے دے اندر برکت نہیں بلکہ نحوست آ گئی. یہ آ گئی ہے نحوست آ گئی. اور ماشاءاللہ ساڑھیں بختانیاں بیبیاں پہلے کتنا بیٹھے بزرگوں پتہ ہے پہلے بیبیاں اٹھ دیاں سن نماز پڑھنی، نماز پڑھ کے کوئی ذکر کرنا، آٹھا کنن لگنا تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کن دیاں سن. یہ نہیں چوپ کر دے پہ ہو تو آڈی شان میں تبہ سنی نا تھوڑی باتیں یا آدھگی بن دے پہ. یہ نہیں سالن پکانا تے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ کے سر تے دوپٹہ لے کے. ہن جس دور اندر میں تے تساں جنم لے یہ ترک گیا یافتہ دور ہے. بڑھیاں صبح صبح نہ نماز نہ روزہ، بندہ مر کے آپ نہیں بندہ کدا خسرا آپ نہیں اٹھیندا تے نال والے نے بڑے میں اٹھائے گا. آپ لتا 12 بجے تک کر کے پیادہ فرما او میں نے تو دفتر جانا تھا، میں نے تو دفتر جانا تھا. بھیڑ پوی دفتر جانا سی صبح مر کے ٹائم نہیں اٹھا. ہن تینوں دفتر یاد ہے میں نے دفتر جانا تھا، میری روٹی لیٹ پڑ گئی، ناشتہ نہیں بنایا، فلان نہیں بنایا. 12 بجے تک پہلے بالنے جانا سکولے. صبح بھی وقتاں نے اٹھیاں نہ منہ دھوتا کر کے وہ ایک جا ان کے آکھ دے وہ ڈبل روٹی کے بریڈ جیا وہ چھوری نہ چھتی چھتی 2 باڑ کیڑا کر کے تے میں نے کہ ملائی ملائی لائی چل ایک چاہ نہ کر دے جا میرا پتر کھا کے جا.
میں کہ جدو کھا کے جائے گا یہ کو وڑیواں بستہ چکیا جائے گا، یہ تو اپنے آپ کو چک لو شہدا تے مہربانی بستہ کدو چکے گا؟ پھر ایک ریڑا جہا لیا کے دیتا ہے کہ یہ پا کے لے جا تاکہ قرآن دی بے ادبی ظالمہ انجی کردا جا، وچ اسلامی یاد بھی ہے، وچ اردو بھی ہے، اللہ رسول دا نام ہی لکھا ہے، صحابہ دا بھی لکھا ہے، ساروں دا نام لکھا ہے، سورۃ کوثر لکھی ہے، سورۃ فلق لکھی ہے۔ وہ ظالم اج قرآن نو گسیٹ رہے ہیں چھوٹے ہوندا، جدو بڑا ہو کے کسی عہدے تے فیض ہوئے گا وہ ظالم کدے قرآن دا احترام نہیں کرے گا، کیونکہ بچپن تو دے کول قرآن دی بے ادبی کرائے گی۔ آج اگر قرآن نو سینے نہ لا کے رکھدا، جدو بڑا ہو جاندہ جوان ہو جاندہ او دو بھی قرآن دا انہیں ادب کرنا سکتا۔ بیویاں اٹھنیاں سن پہ بسم اللہ، کوئی مثالہ کوئی نہیں، تو پاندے سن مثالہ بول دے نہیں او کھانا جدو بناندے سن ساڑی پہلا ماما دادیاں کوئی مثالیں ہوندے سن، مثالہ تو بغیر انج ہی سالن پکانا تے مزیدار بننا، انج نہیں مزیدار بندا سی نا، کیوں مزیدار بندا سی؟ او بسم اللہ دا ذائقہ درود شریف دا ذائقہ وچ آ گیا سی۔ ہن 12 مثالے پانے تے جا کوئی ذائقہ بندا ہے، 12 مثالیاں دا سالن کھا تے لیا بس پھر نے مولوی صاحب ایتھے بڑی جلن ہوندی دم کری نا، اے سائڈ تو کتنا سب اے سائڈ تو بھی کری کھادا کی گھر والی نے کیا 12 مثالے پا کے سالن بنائے تو میں کون 12 نے اندر تنگی کرنا ہے۔ پہلے ساڑی بیویاں سر تے دوپٹہ لے کے آٹا گندیاں سن سالن ہوں، ہن پتہ کہ نہ جے لیا ہوئے تھے یہ آٹا گندیاں سالن لا کے دے چل بھائی بہتر برکت کا دیا ہی برکت ایک سے اٹھ گئی، ہن بھویں 12 چڑھ 26 پالے برکت کوئی انج نہیں۔ خود اٹھو فجر دے وقت گھر والی اٹھاو، حضور نے فرمایا اگر گھر والی نہ اٹھے نا نماز واسطے، سرکار نے فرمایا پانی سٹ دیو، حدیث بخان واسطے میں تیار ہوں، سرکار نے فرمایا اگر گھر والی اٹھے ادا گھر والا نہ اٹھے ادا شور نہ اٹھے، سرکار نے فرمایا بی بی نو اجازت ہے ادا تے پانی سٹ دے، کی سٹ دے بے پانی سٹے۔ ہن تا بختانیاں ترقی یافتہ نے ماڑے سٹ کے بیٹھو دوسرے پیکے ٹور جانا دے، اگو ماشاءاللہ ماں پیو ستھرا ہے، ہاں ہاں پانی سٹیا تو سٹیا کو نیندے خلل آ گیا سی، تو وڈا کھلونا نمازی فلان، تو تربیت کرنی سی کہ میرا پتر اسی مسلمان ہے، فجر دے وقت میرا پتر 5 وقت نماز آپ تو چنگا کیتا ہے پانی سٹیا تھا، میں دے کہا تینوں نماز دے پیچھے مار دیندہ، لیکن اللہ ہے پانی سٹ دیتا ہن کر دیتے آسانی ٹورنے، او شدہ پھر تالے منتا کر دیندہ تالیا گلتی ہو گئی ہے، نہ میں ایک تو بعد پڑھ سکتے نہ تم پڑھی۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا پکانا، آٹھا گننا، بسم اللہ پڑھ کے روٹیاں پکانیاں، انج نہیں۔ پھر بسم اللہ شریف پڑھ کے روٹی سالن وہ چھنے ڈونگے پا کے دینا، انج نہیں پا کے دینا، بسم اللہ پڑھ کے او دا ایک ذائقہ الگ ہوندا سی، کیا کمال جو کھاندے سی وہ کھانا اندر نور بن جاندہ سی، وہ کھانا اندر شفا بن جاندہ سی، ہن وہ کھانا وبال بن گیا ہے، اسی اپنے پیو دادے دا طور طریقہ اسی چھڑ دیتا ہے، سرکار دی اسی سنت چھڑ دیتی، ہن بختان لا موبائل آ گیا ہے، جے بختان لی کھانا میں پکائی سی نا وہ انگریز دا جڑا وہ چاچا چھتر جی ہے جڑا لگا کھلتا ہے، اے سامنے رکھ کے نال کارٹون ویکھ رہی ہے نال پتر نو وکھا رہی ہے نال کھانا بنا رہی ہے۔ پہلے بچے چھوٹے چھوٹے ہوندے سن، بچے چھوٹے چھوٹے بچے نے جدو رونا تے ماں جڑی سی اللہ ہو دی لوری دیندی سی، کی دیندی سی؟ علامہ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مصر دندر غوث زمان ہوئے نے، ان پڑھ سن کسے استاد کو نہیں پڑھے سن، انہوں علم لدنی حاصل ہوئے سن، کسے استاد کو الف بھی جا کے نہیں پڑھی سی۔ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ مصر دندر غوث زمان سن، انہوں نے کتاب ہے محفوظات کی ورید، انہوں نے کتاب ہے الٹی ورید، انہوں نے کتاب ہے، انہوں نے فرمانا نے بچہ جڑا ماں دا دودھ پیندہ نا کہدا پھیڈر والا میں نہیں آندہ بیا میں ڈبے والا میں کہندا بیا ماں دا، علامہ عبدالعزیز دباغ نے لکھا بچہ جدو ماں دا دودھ پیندہ نا جڑا جدو روندہ ہے فرشتے نظر آئے، جدو روندہ ہے نا روندہ او دو سریانی زبان دے اندر وہ اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، کی کر رہے ہوں ہے
سریانی زبان ابراہیم علیہ السلام دی زبان کیڑی سی سمم بکمن عمین فهم لا یرجعون مولوی صاحب تو سانی قرار کی تھی سلطان اونچی آئی پڑی مولوی صاحب قرار کی تھی سبیقہ دے آواز بڑی زیادہ آئی کان خراب ہو گئے ہیں ادھر بڑی توجہ لیکن اس پاسے کوئی نہ وہ انگریزی توڑے کل بار آگے پوچھے میں تو سائیں 1,24,000 کو پیش انبیاء منن آلے تو توڑے نبیوں دی زبانہ کیڑیاں سکتے اساں کے اساں کے حسن مولوی کو سنے او مولوی آئے انہیں کہ امام حسین دا سارے نے بڑے یزید نے بے ایمان نے آپ دے گلے تے تلوار چلائی ان کر چھڑیا اساں تے سنے آئے او حسین نے کربلا دی دھرتی تے جا کے قاسم دی شادی کی تھی اجڑ گئی جو حسین اساں دا پر اے نہ سنو دین سنو ابراہیم خلیل اللہ اسلام دی زبان سریانی سے کیڑی سی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عربی سی کیڑی سی عربی سی گل بڑی تفصیل پھر کسی موقع سے ختم ہو 1 منٹ اندر رہ گیا باقی تو آپ نے فرمایا جو بچہ ماں دا دودھ پیندا ہے نا ماں دا دودھ پیندا ہے انہوں اللہ دے فرشتے نظر آتے ہیں انہوں اللہ دے فرشتے نظر آتے ہیں یہ ڈبے والا پیندا میں کوئی نظر نہیں آتے ہون دا ماما اپنا دودھ نہیں پواندی حقیقت نہیں ساڑی چھاتی خراب ہو جائے گی یہ نہیں تے بچہ جے روے تے پہلا ماں اللہ دی ڈوری دے دے انہوں اب نہ ہوتے ترجیح آیا آج انگریز لگا ہوتا ہے ڈوری مانا ہاں بالکل ایک لا کے نا رکھ چھڑ دیا ایک میرا پتر وہ پھر جدو کارٹون ویندا ڈوری مون ویندا جدو بڑا ہوندا ہے پھر وہ ڈوری مون ہی بن جاندا ڈوری مون بندا پھر رچھ بن گیا رچھ بندا پھر شیر بن گیا شیر تو بندا پھر چیتا بندا کی بن گیا جدو ہو گیا بیاہ بختانی آ گئی ہنو رچھنی تے رچھ رل کے تے ماں پہ ہنو پہ گئے تے میں کہا پوایا آپ بھی بختانی روندی کیوں ہیں یہ اللہ دی لوری دیتی ہوندی تربیت کیتی ہوندی بسم اللہ پڑھ کے کھانا پکایا ہوندا بسم اللہ پڑھ کے بچے نو کھانا کھوایا ہوندا قسم با خدا جے پیرنو ہاتھ لا کے تینو پتر نہ ملدا تے پھر آکھیں قسم با خدا تو تھکے کم تو آندا رات نو اے پتر تیرے پیر دبا کے تے نہ سوندا تے پھر کیونکہ تو شروع تے پتر نو لائے نہیں اس پاس سرمایہ داروں دے پتر ہے نا لاڈ پیانا پیسہ دے کے مجا دیندے بعد پھر مولوی صاحب فلانا طویل دے میں کوئی تے ساڈا طویل کم نہیں کرتا جا پڑا ہمارا تو تھکے میں کوئی طویل دے بڑا طویز نماز ہے نماز دے نیڑے مسلمان نماز پڑھے بزرگ فرمانے سن روز معاشر کے جان گزار بود فارسی سمجھے اسی کو کوئی نہ اصلا ہم تو انگلش والے ہیں ہمیں فارسی سے کیا بول سکتا روز معاشر کے جان گزار بود اولی پرشش نماز بود شیخ سادی شرانی اگے بولے آپ فرمانے نے منے دل بری دیر نہ پیدار سے سادی ہمیں یکس و خن یا وقت ہو گیا ترجمہ اگلے دعا کر